اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد آیہ نمبر 18 سے فَهَلْ يَنظُرُونَ سو نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر الساعۃ قیامت کا، ان یہ کہ تأتیہم وہ آئے ان کے پاس بغتۃً اچانک، فقط پس تحقیق جاء آ چکی اشراطها اس کی نشانیاں، فَأَنَّى لَهُمْ پھر کہاں ہوگا ان کے لیے، اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس وہ ذکرہم نصیحت حاصل کرنا ان کا۔ تو یہاں پوچھا گیا ان سے تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہے۔ کون سی علامتیں، کون سی نشانیاں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ جیسے حدیث میں ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4936 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی اور انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب نشانی آ جائے، جب قیامت آ جائے، تب اگر اس وقت یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے تو اس کا اس وقت کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ قیامت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم کچھ کر لیتے، ہائے کاش ہم کچھ نیکیے کر لے آتے، تو اس وقت ان کی وہ نصیحت، وہ ان کا پچھتاوا کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہوش کب آئے گا؟ کب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے؟ کیا اس انتظار میں ہو کہ قیامت آئے گی، اس کی نشانیاں جب دیکھ لو تو تب تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے؟ اور ہم ایمان والوں کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو ایمان والے ہم کہتے ہیں، اور کتنی دفعے ہم دن میں اذان کی آواز سنتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، اپنی کامیابی کی طرف۔ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم تو اپنے دوسرے دنیا کے کاموں میں، اپنے موج مستیوں میں، اپنے گھر اور بچوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ہمیں ہوش کب آئے گا؟ کب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے؟ کیا قیامت کا انتظار ہے؟ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جب بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تب تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تب چاہے کتنا رو لو، کتنا پچھتاؤ، اس وقت کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح سورہ فجر میں بھی دیکھیں، آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اور قیامت والے دن جہنم کو 70,000 لگام یعنی چین لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اور اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ، ہر چین کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، بس اسے دیکھ کر تمام انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ہم نے سورہ جاثیہ میں بھی پڑھا ہے نا کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے۔ تو جس دن جہنم کیا سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی تو اس دن وہ کیا کہیں گے؟ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گا، اس دن اس کی عقل آ جائے گی، یومئذ اس دن یتذکر الانسان، اس دن اس کو سمجھ میں آ جائے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، مگر آج اس کے سمجھ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ سامان کیا ہوتا۔ تو ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے کچھ اعمال اپنے ساتھ لے کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے عمل ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان سے وہی بتایا گیا کہ کیا تم اس انتظار میں ہو؟ اور پھر نیکسٹ آیت میں اسی کی آیت میں کنٹینیوشن ہے، اسی کی آیت میں فَعْلَمْ، تو اب کیا ہے کہ بس اب جان لیجئے، کیا جانیں؟ انہو کہ بے شک لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، جان لو اس بات کو، الا اللہ مگر اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کو جان لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دیکھیں جتنی بھی علم ہے،
اس علم میں سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق، اپنے کریٹر، اپنے پیدا کرنے والے کو جانے پہچانے، سب سے بڑا علم یہ ہے۔ اور آج کل یعنی ہر کسی کی بھاگ دوڑ اسی میں ہے کہ دنیا کے علم اتنے لے رہے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے PhD کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ایسی ایسی ڈگریاں ہیں، اور قرآن اور حدیث کا علم پوچھے بالکل زیرو ہے اس میں۔ آپ یقین کریں کئی مومن ایسے ہیں کہ انہیں غسل لینے کا طریقہ تک نہیں پتہ، وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ، اور آپ دیکھیں پھر بڑے بڑے PhDs ہیں، بڑے بڑے ڈگریز ہاتھ میں ہیں۔ تو سب سے بڑا علم کون سا علم ہے؟ یہ ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کے دل میں دوسرے کسی اور کے لیے جگہ نہیں رہتی، پھر وہ شرک نہیں کرتا۔ تو انسان اصل میں اپنے رب کو جانتا ہی نہیں، اسی وجہ سے اس کا ایمان بھی کمزور ہے، اسی وجہ سے وہ پھر در در جا کے اپنی مصیبتوں کے لیے در در جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہاں کہیں اور سے مدد مانگتا ہے۔ تو اصل علم یہ ہے کہ جان لو، جانو اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اگر اس دنیا میں آئے، سارے جہان کا علم لیا، ہر چیز کا علم ہے، لیکن اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانا، تو پھر ہمارے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ اور کیسے پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ رب کے کلام سے ہی۔ میں اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں جاننا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں جاننا چاہتی ہیں، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ استغفار کیجئے، آپ بخشش مانگیے، لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کی۔ کسے کہا جا رہا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اب بخشش مانگیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور للمؤمنین، اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ بخشش مانگنے کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، معافی مانگے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6307، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن میں 70 سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اس میں ہمیں توبہ اور استغفار کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، جو اصل میں گناہ بھی نہیں تھے، وہ دن میں 70 سے زیادہ دفعے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم لوگ کس طرح توبہ اور استغفار کرنا چاہیے؟ کتنی زیادہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کیسے توبہ اور استغفار سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اور استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ جیسے ایک دفعہ حسن بصری کے سامنے ایک شخص شکایت لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ آپ استغفار کریں۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی شکایت کی، اس نے بھی کہا کہ فقر و فاقہ چل رہا، یعنی غربت ہے، غریبی ہے، تو اس کو بھی حسن بصری نے یہی نسخہ بتایا۔ پھر ایک تیسرا شخص وہ بھی آیا اور اس نے بھی یہی شکایت کی کہ میرے پاس باغ ہے اور میرا باغ خشک ہو گیا ہے، تو اسے بھی استغفار کرنے کے لیے کہا۔ اور پھر کوئی اور آیا اور اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، میری اولاد نہیں ہے، تو اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ تو یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ آپ ہر کسی کو یہی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کریں، ایسے کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ نوح کی آیتیں تلاوت فرمائی، آیت 8، 9 اور 10 اور 11۔
جس کا ترجمہ یہ ہے، آیت نمبر 9 سورہ نوح میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور معافی مانگو اور یقیناً انہ کان غفارا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اور استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ استغفار ہر وہ بند دروازہ کھولتا ہے جو ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، بڑے عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا ہوگا، جو بھی کام ایسے جو گناہ کے کام کر رہے ہیں اس کو اسی وقت چھوڑ دیں جس چیز سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس پہ ندامت ہو، پشیمان ہو، گلٹی فیل کرے، کیونکہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا گناہ کے کام کرتے ہیں اور ان کو ذرا اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اس پہ گلٹی فیل ہی نہیں کرتے، ان کو لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے، تو اس کے اوپر پھر ندامت بھی ہو، گلٹی بھی فیل کرے، اور تیسرا یہ کہ اب پکا ارادہ کریں کہ یا رب اب میں دوبارہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بالکل پھر میں نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، گناہوں کو چھوڑنا، ندامت یعنی گلٹی فیل کرنا اس گناہ پر، اور پھر پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس تسبیح لی اور بس استغفار استغفار 1000 دفعے 100 دفعے پڑھتے جا رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے استغفار کیا پتہ نہیں، کون سے گناہوں کی معافی مانگی پتہ نہیں، استغفار کرنے کے بعد کون سے گناہ نہیں کریں گے کچھ نہیں پتہ، بس ایک زبانی سروس، لپ سروس کہتے ہیں نا، بس استغفر اللہ، اس طرح نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ انسان کو اپنے گناہوں سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کے رونا چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے ہو گیا، جہالت میں ہو گیا، یا اللہ تو بخش دے، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گی۔ تو یہ ہوتی ہے عاجزی۔ اور ترمذی کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 357، اور وہ بہت یعنی اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ اس طرح پڑھیں گے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کا ترجمہ ہے میں عظیم اللہ سے بخشش مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اگرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہو۔ آپ کو پتہ ہے جہاد کے میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، تو اگر اتنا بڑا بھی اگر کوئی گناہ کیے ہیں لیکن اس پر اگر اس طرح والے استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ استغفار ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں تو ہمارے گناہ نظر ہی نہیں آتے۔ دن میں نا ہم ایک ٹائم ایسے بنانا چاہیے 5 یا 10 منٹ کا، جہاں بیٹھ کے ہم سوچیں کہ آج میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اور پھر سونے سے پہلے کم سے کم ان گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے بندہ، کیا پتہ کہ دوسرے دن اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے، اور پھر وہ گناہوں کی معافی بنا مانگے اگر ہم چلے جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے ہر رات سونے سے پہلے ضرور اپنا جائزہ لیں۔ اگر کسی اپنے پیاروں سے انبن ہے تو ان سے سونے سے پہلے معافی مانگ لے۔ اکثر گھر میں میاں بیوی کے درمیان ہو جاتا ہے، بہنوں کے درمیان ہو جاتا ہے، تو کبھی اس حالت میں نہ سوئیں کہ کسی کو یعنی کچھ گناہ کا کام کیا ہوا ہے، کوئی ناراض ہے اور سو گئے اور پتہ نہیں پھر آنکھ کھلی تو خبر میں کھل رہی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم نے استغفار کرنا ہے، اور مومنوں کے لیے بھی کرنے کے لیے یہاں پہ بتایا گیا، خود اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور اپنے مومن بھائی بہنوں کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس چیز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ متقلبکم، تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھنا کہ تم کو اللہ تعالیٰ بس یعنی کچھ اوقات ہے، کچھ جگہیں ہیں وہیں پہ بس اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک موو پر، ایک ایک تمہاری حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک حرکت پر۔
اور وہ چلنا پھرنا تمہارا ٹھکانہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اور پھر یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ یعنی وہ تم دن میں کہاں کیا کچھ کرتے ہو اور رات میں جب تم آرام فرماتے ہو تو اس وقت تم کیا کچھ کرتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ہے۔ گھر میں آ رہے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کچن میں کھانا بنا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں یا سبزی کاٹ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، فون کال کر رہے ہیں، ہر ایک موو، ایک ایک چیز، ہر چلنا پھرنا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے تو پھر انسان کتنا کیئرفل رہے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، اگر یہ جو فرشتے دائیں اور بائیں جو ہے ہمارے اچھے اور برے عمل لکھ رہے ہیں، دل کی ان کے لکھنے کی اگر ہمیں آواز آ جائے تو شاید ہم پھر نہ گناہ کرنا یعنی ہم رک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہم پر، اور یہ چیز کا احساس نہ انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، انسان کو متقی بناتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہر کوئی نہ کوئی پریشانیوں میں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی دروازے بند ہے، تو ان بند دروازوں کو کھولنے کا سب سے اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے، یا کسی کی اولاد نہیں ہے، یا کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، یا جو بھی مسئلہ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ استغفار ہر بند دروازے کو کھولتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 6306 میں فرمایا، سب سے عمدہ استغفار، سب سے بیسٹ، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، سب سے بیسٹ استغفار۔ تو اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، آپ لوگ اسے لکھیں یا اس کی پرنٹ آؤٹ نکالیں یا اپنے سیل فون میں سیو کر کے رکھیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ کر بھی ایک 15-20 دن پڑھتی رہیں گی نا تو یاد ہو جائے گا، یا تو پھر فریج پر لگا لیں یا اپنے بیڈ روم میں کہیں لکھ کر لگا لیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کی فضیلت دیکھیں آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ تو اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے۔ یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنی پیارے الفاظ ہے اس میں، کتنی ایک عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں کا اس میں اعتراف کیا، اپنے آپ کو کہا کہ یا اللہ میں تیری بندی، یعنی اپنے آپ کو عاجز کر کے دکھایا۔ تو یہ سید الاستغفار بھی یاد کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ایسی آنکھ، ایسا دل دے کہ جو اپنے گناہوں کو ہم دیکھ سکیں، کیونکہ شیطان نا گناہوں کو دیکھنے نہیں دیتا، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور شیطان تو چھوڑیں، شیطان نما کچھ لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں شیطان کی شکل میں، کہیں دوست احباب میں مل جائیں گے، کہیں کولیگس میں مل جائیں گے، کہیں رشتہ داروں میں مل جائیں گے، جو ہمارے گناہوں کو بہت مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ کوئی نہیں، تم ایسا کون سا برا کر رہی ہو، کوئی نہیں، چلتا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کر رہے ہیں، کوئی نہیں، تم اتنا کیوں گلٹی فیل کرتی ہو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو دکھا دے تاکہ ہم ان سے اجتناب کر سکیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 20 سے دیکھیں گے، اور آیت نمبر 20 سے 23 میں خاص طور پر جب جہاد کا حکم آیا تو اس وقت مومن کا کیا حال تھا، اور وہ انسان جن کے دل بیمار تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، تو اس وقت ان کا کیا حال تھا۔ تو آیت نمبر
20 میں اور یقولو کہتے ہیں الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان والے کہتے ہیں لولا کیوں نہیں نزلت نازل کی گئی سورتن کوئی صورت، فَإِذَا پھر جب انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی صورت محکمتن محکم، اور ذکر کیا جاتا ہے فیہا اس میں القتال قتال جہاد کا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کی آرزو کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ان پر فرض کر دیا، قرار دیا ان پہ، تو اس کے بعد اب یہاں پہ مومنوں کا حال اور منافقوں کا حال بتایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں مومنوں نے جہاد کے بارے میں کیوں جہاد کی آرزو کی کہ اللہ تعالیٰ جہاد پر کوئی آیت اتارے، کوئی احکامات دیں، کیونکہ مومن وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی تو جہاد کا حکم آئے۔ مکہ کی زندگی میں وہاں پر ان پہ کئی قسم کی ان کو اذیتیں دی جاتی، ان کو ٹارچر کیا جاتا، لیکن مکہ کی زندگی میں ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور جب یہ مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب ان کو ایمان والوں میں یہ تھا کہ وہ انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم جہاد کر سکیں، ہم جنگ کریں، اور اس سے یعنی حق بھی واضح ہو سکے، تو وہ اس کے انتظار میں تھے اور اس کی آرزو کرتے تھے۔ تو یہ ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے جہاد کرو، تو اب یہاں پہ ان کے حال بتائے گئے ہیں کہ اب ریئلی جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا تو اب یہاں پہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافقوں کا کیا حال تھا اس وقت۔ وَذُكِرَ فِيهِ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس میں القتال، رَأَيْتَ آپ دیکھتے ہیں الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ان لوگوں کو جن کے قلوب میں جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں الیک آپ کی طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے نظرہ مانند دیکھنا۔ کس طرح وہ دیکھتے ہیں؟ جیسے المغشی، جیسے اس شخص کے لیے جسے غشی طاری ہو گئی ہو، علیہ اس پر من الموت باوجہ موت کے۔ تو پھر جب کوئی ان کے اوپر صورت نازل ہوئی اور اس میں جہاد کا ذکر کیا گیا تو جن لوگوں کے دل میں بیماری تھی، نفاق کا مرض تھا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگیں گے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ تو یہاں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان کے سامنے یہ بتایا گیا کہ جہاد اب فرض کر دیا گیا ہے تو اب وہ دشمن کی ملاقات سے گھبراہٹ اور ان میں بزدلی بہت زیادہ تھی، تو بزدلی کی وجہ سے دشمن سے ملاقات کی خوف اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوتا جیسے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، غشی طاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان فوت ہونے لگتا ہے نا تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے ہوش آتا ہے، پھر اس پر ایک غشی طاری ہونے لگتی ہے، پھر وہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے، پھر اس کو غشی طاری ہونے لگتی ہے۔ تو منافقوں کا بھی یہی حال تھا جب جہاد جب فرض کیا گیا، کیونکہ اس معاشرے میں مدینہ میں وہاں سب ایک ہی جیسے نہیں تھے، سب ایک ہی ایمان والے نہیں تھے۔ کئی لوگوں کا ایمان تو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی کامل ایمان والے تھے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی معاشرے میں اسی بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کا ایمان بہت ہی کمزور تھا۔ تو یہاں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور منافق کون ہوتے ہیں؟ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں وہ ایمان نہیں رہتا، اور وہ اپنے فائدے کے لیے اسلام میں آتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے یہ فائدے ہیں اپنے کوئی ذاتی فائدے کے لیے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اور یہ منافق جو ہے نا یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے مسجد میں، روزہ بھی رکھتے تھے،
ہر طرح سے وہ مسلمان نظر آتے تھے، لیکن ان کے دل میں نفاق تھا۔ اور یاد رکھیں، ہم کسی کو آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے۔ منافقت، نفاق، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ انسان دوسرے انسان کے دل کے حال کو بالکل نہیں جان سکتا، تو ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کو دیکھیں تو کہیں کہ تم منافق ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو منافق کیا کیا کرتے تھے؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے مجلسوں میں، لیکن ان کا دل ایمان سے خالی، ایمان میں کمزوری، ڈبل فیس ہوتے تھے، یعنی جس کے ساتھ ملے ان جیسے ہو جانا۔ اگر مشرکوں کے ساتھ مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ان جیسے بن جانا، مومنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو مومنوں کو دکھانا کہ ہم بالکل آپ ہی کی طرح ہے، ڈبل فیس۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا، 4 خصلتیں یعنی 4 کیریکٹرسٹک جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ تو ذرا غور سے سنیں، کہیں یہ خصلتیں ہم میں تو نہیں ہیں؟ اگر ہے تو ان خصلتوں کو ہم نے دور کرنا ہے، کیونکہ یہ منافق کی خصلتیں ہیں، اور منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کی کیا خصلتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ جس میں سے ان 4 میں سے کوئی ایک بات ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ پہلی خصلت، امانت میں خیانت۔ جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی، پیسوں کی امانت ہے یا کوئی بھی چیز کی امانت، تو اس امانت میں وہ خیانت کرے گا۔ بات بات پر جھوٹ بولنا، ہر بات میں، یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنی بات کو صحیح بتانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بات بات میں جھوٹ بولنا۔ اور تیسرا، عہد توڑنا، یہ کسی سے عہد کیا، پرومس کیا کہ میں کل آپ سے ملوں گا، یا میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے، فلاں دن میں آپ کو دے دوں گا، یا جو بھی وہ عہد کرتا ہے یا پرومس کرتا ہے اس کو توڑ دے گا، اس کا پاس نہیں رکھے گا۔ اور جھگڑے کے وقت گالیاں دے گا، جھگڑے کے وقت اس کے اخلاق اس کے آپ کے نظر آ جائیں گے کہ جھگڑے کے وقت بالکل وہ بے قابو ہو جائے گا، گالیاں دینے لگے گا۔ تو یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا، اب جب جہاد کی آیتیں ان کے سامنے آئی تو ان کا تو یہ حال ہو گیا جیسے ان پہ غشی طاری ہو رہی ہو، جیسے موت کے وقت غشی طاری ہوتی ہے، جیسے بس اب ان پہ موت ہی آنے لگی ہے۔ اتنا ان کو ڈر، کیونکہ ان کو پتہ ہے جہاد میں جائیں گے، جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو وہ تو اللہ کے راستے میں کوئی اپنی جان یا مال لگانے کے لیے ان کو اتنا ایمان ہی نہیں تھا، ان کو تو بس دنیا کے فائدے چاہیے تھے۔ تو یہاں ان کا وہی حال بتایا گیا ہے کہ ان پہ ایسے غشی طاری ہوتی ہے جیسے موت کے وقت۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَأَوْلَى لَهُمْ، تو چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس پہ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنے اور اس پہ عمل کرے۔ لیکن ان کا تو یہاں ایسا رویہ تھا کہ وہ بالکل جیسے موت ان پہ آ رہی ہے، تو اسی لیے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے، منافق کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد انہی کے بارے میں بتایا گیا نیکسٹ آیت میں، آیت 21 میں، طاعتن، اطاعت کرنا، اور قول معروف، قول یعنی بات، معروف بھلی۔ اگر وہ اطاعت کر لیتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا، اگر وہ بھلی بات کہہ لیتے، فَإِذَا، پھر جب عزم کر لیتے، یعنی پختہ ہو جاتے۔ کس چیز میں پختہ ہو جاتے؟ یعنی جب جہاد کا وقت آ جائے، جب جہاد کا معاملہ پختہ ہو جائے، تیاری ہو جائے، جب اس پہ وہ لوگ قائم رہتے، اس پہ پختہ رہتے، اس بارے میں، فَلَوْ، تو اگر صدقوا اللہ، وہ اللہ سے سچے رہتے، اور اگر وہ اللہ سے سچے رہتے، یعنی یہ لوگ جو اخلاص نیت سے کام لیتے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اگر یہ کیا کرتے، اگر یہ اطاعت کرتے، قول معروف، بھلی بات کہتے، اور پھر جب عزم کر لیتے اور اس کے ساتھ سچے رہتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اگر یہ نفاق چھوڑ دیتے، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔
تو اس آیت میں منافق کے بارے میں بتایا گیا، ان کا یہ حال ہوا، ہوش اڑ گئے ان کے، سٹ پٹا سے گئے، ان کا دل ہی بیٹھ گیا، بزدلی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے سامنے، جیسے ان پہ موت ہی آ پڑی ہو۔ یہ تو منافق کے بارے میں بتایا گیا جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا تو ان کا یہ حال تھا۔ تھوڑا سا ہم رک کر آج کے تنازل میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا رویہ، ہمارا کیا حال ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب پڑھتے ہیں، جب احکامات آتے ہیں، تو کیا ہمارے دل بھی اس طرح منافقوں کی طرح تنگ ہونے لگتے ہیں اس احکامات پر، یا ہم آگے بڑھ کے خوشی خوشی اس احکامات کو سمعنا و اطعنا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم بھی جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات ہمیں نہیں دیے ہیں۔ حجاب کے احکامات ہیں، سود لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اسی طرح طلاق میں، خلا میں اور کاروبار میں کئی ایسے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ کیا ہم ان سارے احکامات کو خوشی خوشی لیتے ہیں، یا ہمیں بھی ان کی طرح ایسے جیسے بس ہم پہ موت آنے لگی ہے، جیسے بس اب سب کچھ ختم ہونے لگا ہے، جیسے دل تنگ ہونے لگتے ہیں؟ بس ایک مثال میں دوں گی سود کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 اور 79 میں فرمایا ہے سود کے بارے میں، اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھتی ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود لینا اور دینا دونوں والوں کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے کھلا اعلان ہے کہ اب وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کے معاملوں کو لکھنے والا اور اس کا گواہ بننے والا، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے، سب کا گناہ برابر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہیں کہ میں تو بس سود کا بس ٹرانزیکشن لکھ رہا ہوں، میں تو اونلی بس اس سود میں بس گواہ کے طور پہ آیا ہوں، سب گناہ میں شامل ہے، سب کا گناہ برابر ہے۔ اب آپ بتائیں، جب یہ احکامات ہم کو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں کہ میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے، تو کیا یہ احکامات سن کر ہمارے دلوں میں تنگی آتی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں سود کے ذریعے کتنے معاملات ایک مومن کر رہا ہے۔ اگر شادی بھی ہو رہی ہے تو سود کے پیسوں سے شادی ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے شادیوں میں، وہ رشتوں میں وہ خلوص، وہ محبت نہیں رہی، گھروں کی تعمیر کی جا رہی ہے سود کے پیسے لے کر، اسی لیے گھروں میں بے سکونی ہے۔ بچوں کی پڑھائی کے لیے سود لیا جاتا ہے، انٹرسٹ پہ پیسے لیے جاتے ہیں بچوں کے اچھے فیوچر بنانے کے لیے، ان کا کیریئر بنانے کے لیے، اسی لیے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر نافرمان بنتے ہیں، کیونکہ ان کی پڑھائی، ان کی پرورش سود کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ کمائیاں دیکھ لیں، بزنس میں بھی اگر پیسے لگا رہے ہیں تو سود کے پیسوں سے لے کر، پھر کمائیوں میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ سے عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم کتنا آگے بڑھ کے خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس پہ اطاعت کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، اگر سود کے بارے میں ہی کہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں، کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے، پھر کیسے گزارا ہوگا ہمارا، ہم پھر کیا کریں، پھر ہمارا کام کیسے بنے گا؟ یعنی دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے اس کے اگر یہ نہ ہو، سود کے ذریعے کام نہیں ہوگا تو جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے منافقوں کے بارے میں بتایا گیا نا کہ وہ کس طرح محسوس کرتے تھے، جیسے ان کے اوپر بس جیسے موت ہی آ رہی ہے۔ اب پھر اس کے بعد انہی کے بارے میں یہاں بتایا گیا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پھر تحقیق عصیتم، تم سے توقع ہے، ان اگر تولیتم، تم حکمران بن جاؤ، تمہیں کوئی یعنی تمہیں حاکم بنا دیا جائے، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو فلو ان تولیتم، تم حکمران بن جاؤ، ان تفسدوا، یہ کہ تم پھر فساد کرو فی الارض، زمین میں،
وَتُخَطِّئُ اور تم کاٹ ڈالو ارحامکم اپنے رشتہ داریاں۔ تو یہاں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قریب ہے کہ تم پھر جاؤ، یعنی جہاد سے تم پھر جاؤ۔ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، دیکھیں تولیتم کا، ایک یہ کہ اے منافقوں اگر تم پھر جاؤ یعنی جہاد کرنے سے منہ پھیر لو، تم جہاد میں حصہ نہ لو، اور دوسرا یہاں پہ کیا اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے، اگر حکومت دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، تم زمین میں خون ریزیاں کرو گے، تم زمین میں قتل کرو گے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم جہاد سے منہ پھیر لو اور یہ کہ زمین میں تم خرابی کرنے لگو گے اور رشتہ داریوں کو توڑ ڈالو، یعنی پھر سے تم وہ دور جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ جو پہلے تم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، خون بہانا، قتل کرنا، رشتے توڑنا، تم ایسا نہ ہو کہ پھر سے تم وہی جہالت کے زمانے میں چلے جاؤ۔ اسی لیے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے، اور پھر ان کے بارے میں فرمایا لعنت بھی ہوئی ان کے اوپر، اور پھر ان کے کانوں کو بہرے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور ان کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بہرا بھی کر دیا، یعنی یعنی بہرا مطلب سننے سے عاجز ہیں، اب یہ حق نہیں سنتے۔ آنکھوں سے اندھا کر دینا یعنی بالکل یعنی کچھ نظر نہیں آنا، اب حق نہیں نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں صلہ رحمی، رشتہ داری کے نبھانے کی جو احادیث ہے یا ان کو توڑنے کے بارے میں جو احادیث ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، رشتہ داری نبھانا۔ صلہ رحمی رشتہ دار وہ رحمی رشتے یعنی وہ خونی رشتے جیسے ماں باپ ہے، اولاد ہے، بھائی بہن ہے، پھوپھو اور خالہ ہے، ماموں اور چچا ہے، نانا دادا دادا دادی، یہ خون کے رشتے، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے رشتے نبھانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ان کا توڑنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ رحم کے رشتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے، اور جو ان رشتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ ان سے جڑ جاتا ہے، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کٹ جاتا ہے۔ یہ رشتے ہمیں جاننا چاہیے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ یہ رشتے ہم اپنی خودی سے ہم چوز نہیں کرتے کہ یہ میری ماں ہونی چاہیے، یہ میرا بھائی ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ نہ ہم ان رشتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان رشتوں کو بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں بس نبھانا ہی نبھانا ہے، ہر حال میں ان رشتوں کو نبھانا ہے، کیونکہ یہ رشتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یہ رشتے کوئی دوستیاں نہیں ہیں کہ ایک چھوڑی دوسری سے کر لی، دوست احباب تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن رشتوں کو ہم نہ توڑ سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، اور رشتہ توڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، اس کے باوجود آخرت میں اس کے لیے اس کی سزا ذخیرہ کی جا رہی ہے۔ دنیا میں بھی رشتے توڑنے کی وجہ سے، رشتہ داریوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سزا دیتا ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی اسے روایت کی گئی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے رشتہ داری توڑنا۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 5984 میں ہے، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنی بھی آپ عبادتیں کریں، لیکن اگر رشتہ توڑا ہوا ہے، خون کے رشتوں کو توڑا ہوا ہے، تو وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رشتہ داری نبھانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اسے کسی بھی حال میں ہم نے اس کو نبھانا ہے۔ اور آج کل دیکھیں سب سے زیادہ یہ گناہ عام ہے، ہر خاندان میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے آپ دیکھیں کہ انبن ہے اور رشتہ توڑے ہوئے ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم امیدیں زیادہ لگاتے ہیں۔
رشتہ داروں سے ہماری امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، جب وہ امیدیں ہم ان سے رکھتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمارا جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر ہم رشتے بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یاد رکھیں، کوئی امید ان سے مت رکھیں۔ ہم رشتہ داری کم نبھاتے ہیں، سودے بازی زیادہ کرتے ہیں۔ آج سے سودے بازی ہم نے ختم کر دینی ہے۔ ہم نے ادلے بدلے کا رشتہ نہیں کرنا ہے کہ وہ میرے گھر آئی تھی تو میں اس کے گھر جاؤں گی، اس نے مجھے کال کیا تھا تو میں بھی اسے کال کروں گی، وہ میری بیٹی کی شادی پہ نہیں آئی تو میں بھی اس کی بیٹی کی شادی پر نہیں جاؤں گی۔ یہ تو سودے بازیاں ہوئی، یہ تو عدل بدل کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم نے رشتہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نبھانا ہے۔ ان سے اچھا گمان رکھیں اور ان کو کچھ گفٹس دیں، ان کے لیے ان کے اوپر مال خرچہ کریں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ جب گفٹ دیتے ہیں، مال خرچہ کرتے ہیں، بس زبان سے ہی رشتے نہیں نبھانا ہے، ان کے اچھے اور برے میں کام آنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی بھلائی ملتی ہے الحمدللہ، اگر ان کی طرف سے کوئی بھلائی نہیں ملتی پھر بھی کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہم یہ رشتہ کیوں نبھا رہے ہیں؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ لیتے ہیں۔ بہن بہن سے نہیں بات کر رہی ہے، بھائی بہنوں میں انبن ہے، مہینوں سالوں بات نہیں کرتے۔ یہ ہمیں چیز پہ ہمیں یعنی توجہ دینی چاہیے کہ رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا ہے، دل سے لگا کر نہیں بیٹھنا ہے۔ ہم کئی وقت دیکھیں آپ کی بس ایک چھوٹی سی بات پہ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ہم سے مشورہ نہیں کیا، تو بس یہ ایک ریزن کی وجہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ یا نہیں تو پھر ہم ان کے گھر گئے تھے، نہ ہم سے سیدھی منہ بات تک نہیں کی، ہمیں چائے پانی تک نہیں پوچھا، ہمیں کچھ کھلایا نہیں، تو لہٰذا اب دوبارہ میں نہیں جاؤں گی، میری عزت نہیں کی انہوں نے، مجھ سے مشورہ نہیں کیا انہوں نے، مجھے اہمیت نہیں دی۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے رشتے توڑ لیتے ہیں۔ ایک سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، کیا عزت ہمیں ان سے چاہیے یا اللہ سے چاہیے؟ کیا ہمیں صلہ ان سے چاہیے یا اللہ سے چاہیے؟ اگر ان سے چاہیے تو وہ کبھی نہیں ملے گا۔ اگر اللہ سے صلہ چاہتے ہیں تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا دونوں جہانوں میں۔ تو بے لوز ہو کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانا ہے۔ اگر آج کسی کی بھی اپنے رشتہ داروں سے انبن ہے تو فوراً فون اٹھائیں، کال کریں، معافی مانگ لیں اور اپنے رشتوں کو درست کر لیں۔ موت کا کوئی نہیں بھروسہ۔ اور دیکھیں ہر کسی کی بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ کہ عمر لمبی ہو جائے اور رزق ملے۔ ہم ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کبھی فاقہ نہ ہو، کبھی غریبی نہ آئے، محتاجی نہ آئے، رزق ملتے رہے، اور کوئی جلدی بھی نہیں مرنا چاہتا، سب چاہتا ہے کہ لمبی زندگیاں ملے۔ تو یہ سب سے اچھی ٹپ ہے، اگر چاہتے ہیں رزق اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں تو رشتہ داری نبھانا سیکھیں، اور رشتہ داری نبھانے میں امیدیں کوئی نہیں لگانی ان سے۔ جائیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ان سے کچھ ملتا ہے الحمدللہ، ان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا تو ان سے چاہیے بھی نہیں ہمیں۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے منافقوں کی جو خصلتیں سیکھی ہیں وہ ہم میں نہ آئیں۔ جس طرح منافقوں کو جنگ کے احکامات سن کر تو ان کی تو یہ کیفیت ہوگی کہ ان کے ہوش اڑ گئے، ان کا دل بیٹھنے لگا، سٹپٹا سے گئے کہ جیسے ان پہ موت آ رہی ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کوئی بھی اگر ہم سنیں تو ہمیں دل سے خوشی سے آگے بڑھ کر اس احکامات پہ لبیک کہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ رشتہ داریاں نبھانے والا بننا ہے، کیونکہ جو رشتہ داری نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں میں نوازتا ہے۔ سورہ محمد آیہ نمبر 24 سے، افلا کیا پھر نہیں، یتدبرون وہ تدبر کرتے، القرآن قرآن میں، یا علی قلوب اقفالها ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے، ان کی گہرائی میں جایا جائے۔ اگر قرآن میں ہم غور و فکر کریں تو اس قرآن میں ہمیں جنت کی باتیں پتہ چلتی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے جب جنت کی باتیں انسان سنتا ہے تو اس کا شوق پھر بڑھتا ہے جنت کے لیے، اور اس کے لیے وہ پھر نیک عمل بھی کرتا ہے۔
جب وہ اس قرآن میں تدبر غور و فکر کرتا ہے اور جب جہنم کے واقعات یا جہنم کے بارے میں جب اس میں ذکر آتا ہے تو پھر وہ ان سے ڈر جاتا ہے، ان سے سنبھل کر رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جب وہ تدبر کرتا ہے، قیامت کے آنے کا حق ہونے کی جب اس میں باتیں آتی ہیں تو پھر وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان قرآن میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مومن قرآن کو اس طرح ہرگز نہیں پڑھتا کہ بس تلاوت کی اور بس اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا، کہ بس اس نے تلاوت کر لی اور بس اتنا ہی کرنا تھا۔ ہمیں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہے، یہ حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور وہ 5 حق کون سے ہیں قرآن کے؟ سب سے پہلے ایک یہ کہ اسے مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے کہ جتنی بھی اس میں باتیں ہیں وہ سچ ہے، اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے۔ دوسرا یہ کہ اسے پڑھے، کس طرح پڑھنا ہے؟ تلاوت ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت آواز کے ساتھ، تو یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسے سمجھا جائے، اس پہ تدبر کرے، غور و فکر کرے، اور چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرے۔ اب جو کچھ اس میں احکامات آئے ہیں تو اسے اس پر عمل کر کے بھی دکھائے، اور 5واں یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ 5 حق ہے ہر مسلمان پہ، لازمی اس نے یہ قرآن کے حق ادا کرنے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو قرآن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے خود ہماری شکایت کرے گا۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ ہم قرآن مجید کے کتنے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یہ 5 حق میں سے آپ اپنے آپ کو پوائنٹس دیجئے گا کہ ان 5 میں سے آپ کو کتنے پوائنٹس ملے ہیں۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا تلاوت ہماری طرح نہیں جیسے ہم بس بھاگ بھاگ کے پڑھ رہے ہیں، نہ حروف کی صحیح ادائیگی ہے اس میں، نہ ہی اس کو ترتیل سے پڑھتے ہیں، نہ ہی اس میں آواز کو خوبصورت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تلاوت کا مطلب ہے کہ اس کا حق ادا کریں کہ تجوید اور صحیح ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس میں غور و فکر یہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بس ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم بس قرآن کی تلاوت کریں، دیٹس اٹ، اور وہ بھی اگر صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کی ہمیں کوئی نہیں پرواہ۔ ہمارے ذہنوں میں بات کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرو۔ لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی کتاب بنا کر نازل نہیں کیا۔ بے شک یہ پڑھنے سے ثواب ملے گا، لیکن یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی کتاب نہیں بنایا ہے۔ اس کو لوگوں کی ہدایت کا راستہ، اس میں لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، تو اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر ہر ایک آیت پر انسان رکے اور اس پہ غور و فکر کرے کہ یہ آیت، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اگر میں اس پہ عمل نہ کروں تو میرا کیا بنے گا، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ انسان اس طرح بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں، ایک تالا نہیں بلکہ تالے کیا، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں۔ جب کوئی چیز پہ تالا پڑ جائے نا، لاک لگ جائے، تو نہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکتی ہے، نہ اندر والی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ بالکل اب تالے لگ چکے ہیں۔ تو اب یہی حال ہے کہ اگر قرآن میں تدبر نہیں کرتے تو ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم بھی بڑا غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، قرآن میں نہیں۔ ہماری غور و فکر کس میں ہے؟ اولاد میں، معاملات میں، گھروں میں، رشتوں میں، اتنی غور و فکر۔ ننند بھاوج کے بیچ میں دیکھ لیں آپ، ساس بہو کے بیچ میں دیکھ لیں، دیورانی جٹھانی کے بیچ میں دیکھ لیں، اگر بہنیں ہیں تو بہنوں کے بیچ میں دیکھ لیں، دوست ہے تو دوست احباب کے۔ اب کتنی غور و فکر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اس محفل میں اس طرح کیوں دیکھا تھا، کیا مطلب ہے اس کا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا، اب میں اس کا کیا جواب دوں، اس نے مجھے اگنور کیوں کیا، وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی، وہ مجھ پہ ایسے ہنسی کیوں اڑا رہی تھی۔ اور وہ اتنا سوچتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، یہ سوچ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ باقی چیزوں کے سوچنے سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ہے۔
تو اب یہ بیکار کے خیالات ذہن سے نکالنا ہے، یہ چیزوں میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، کسی نے مجھے ایسے کیوں کہا وہ بات کو دل پہ لگا لے کے بیٹھتے ہیں، دن رات اسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، کیوں کہا تھا، اب میں اس کا جواب کیسے دوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اگر روز ایک ہی نشانی کو لے کر اس میں سوچتے بیٹھیں، اس میں غور و فکر کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے، اپنے رب سے محبت اس کی بڑھتی ہے، تو پھر وہ رب کو راضی کرنے کے لیے بھی عمل کرنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح سمجھنا ہے اس طرح ہم نے نہیں سمجھا، اسی لیے ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے وہ محبت، وہ مقام نہیں ہے۔ ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے زبانی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو بیٹھ کے غور و فکر کریں، آسمان کی طرف ہی دیکھیں کہ یا اللہ تیری کیا ذات ہے، کیا شان ہے تیری، کہ اتنا بڑا وسیع آسمان تو نے بنایا، کیا قدرت ہے تیری کہ کوئی اس کو نیچے کوئی سہارا نہیں، کوئی پلر نہیں لگا ہے، اور یہ کیسے کھڑا ہے، اور ایک مہینے، سالوں، ہزاروں سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے یہ اس طرح قائم ہے۔ تو اتنی قدرت والا ہے، تو میری جو مشکلات ہے یا رب، میری مشکلات کو دور کرنے میں تیرے لیے کوئی دشواری نہیں، میری مشکل تو تیرے لیے بہت چھوٹی ہے، تو اس کو آسانی سے میری مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے جسم میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کو دیکھیں، دیکھ کر اس میں غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کیا قدرتیں ہیں اس کی، کیا اس کی شان ہے، کیسے کیسے اس نے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ اور دلوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنے دین پر جما کے رکھ، کیونکہ دلوں کا کوئی حال نہیں، یہ دل اتھل پتھل ہوتے رہتے ہیں، صبح کو ایک کیفیت تو شام کو کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان دلوں کو ثابت قدمی دین پہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آیت میں ان الذین ارتدوا، بلا شبہ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما اس کے بعد جو تبینہ واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدی ہدایت۔ اب یہاں بتایا گیا کہ بلا شبہ جو لوگ، ان کے لیے راہ ہدایت ظاہر ہو گئی، ان کو واضح کر کے، کلیئرلی ان کے سامنے ہر بات واضح کر کے ان کو بتا دی گئی۔ منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے سامنے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی تلاوت کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آ کر بیٹھا کرتے، ہر چیز ان کو تبینہ واضح کر کے، کلیئر کر کے ان کو بتا دیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، ایمان کو چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گئے، پھر گئے اپنے پیٹوں پر، اور پھر سے وہ کفر میں لوٹ گئے۔ تو اور دوسری چیز اس کی وجہ کیا ہے، الشیطان، اصل چیز شیطان نے کیا کیا، سولا، مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیا، یعنی ان کو ان کے اعمال اتنے اچھے کر کے دکھایا، بیوٹیفائی کر کے دکھایا کہ ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی ناراضگی والا کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ والا کام کر رہے ہیں، نہیں، بالکل۔ وہ شیطان اس طرح پٹیاں ڈال دیتا ہے نا، انسان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے دعائیں کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے گناہ دکھا دے، یا اللہ میں ان سے یعنی اپنے آپ کو بچا سکوں۔ کئی لوگ زندگی بھر گناہ کرتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، شیطان اس طرح وہ چیز کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اور وَأَمْلِي لَهُمْ، اور انہیں مہلت دی، اور یعنی مہلت دینے کا مطلب یعنی اتنی لمبی لمبی آرزویں۔ اور یہاں پہ کس بات پر یہ ذکر آیا ہے اس آیت میں، منافقوں کے بارے میں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا، جہاد کا ذکر جب ان پر آیا، جب ان کو جہاد کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئی تو ان کے اوپر تو جیسے بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، بہت سختی لگی ان کو یہ آیتیں
تو اب یہ شیطان کیا کیا کہ وَأَمْلِي لَهُمْ، اور انہیں مہلت دی. اب یعنی شیطان ان کو لمبی لمبی آرزویں کہ تمہاری عمر تو بھی بڑی ہے، اب تم لڑائی میں جاؤ گے، جہاد میں جاؤ گے تو اپنی جان گنوا دو گے. تو یعنی شیطان اب ان کو اتنی لمبی لمبی آرزویں دکھاتا ہے. تو اسی طرح دھوکے اور فریب میں وہ مبتلا ہو گئے. آیت نمبر 26 میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان تو لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد یہ پھر گئے پھر سے. تو ذالک، یہ پھرنا ان کا یہ، بِأَنَّهُمْ، باوجہ اس کے کہ بے شک، قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جو منافق لوگ ہیں جو پھر گئے تھے اپنے دین سے، انہوں نے کہا، لِلَّذِينَ كَرِهُوا، ان لوگوں سے، یعنی منافق ان لوگوں سے کہے. کون لوگ ہیں یہ؟ یعنی یہودیوں کے پاس گئے اور مشرکوں اور کافروں کے پاس جا کے کہا. اور وہ لوگ کیسے تھے؟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی. اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ چیزاں ہیں ان کو یہود ہے، مشرک ہے، انہوں نے ناپسند کیا. تو ان کے پاس یہ منافقین گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ ان قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں. تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری ان کی باتوں کو مانیں گے، نہیں، ہم تمہارے ساتھ بھی ہے. ہم کئی چیزوں میں، بعض چیزوں میں تمہاری بھی ہم اطاعت کریں گے، تمہاری بات بھی ہم مانیں گے. ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے نا، منافق جس کے ساتھ رہا ان جیسا بن جاتا ہے. تو یہاں یہودیوں کے پاس بھی آ کے یہی کہ ہم عنقریب جو ہے بعض کاموں میں تمہاری فرما برداری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تو وہاں پہ ایسے ہی ایمان کی باتیں کرتے کہ ان جیسا ایمان والا تو کوئی نہیں. اور جب وہاں اس محفل سے اٹھ کر، اس مجلس سے اٹھ کر جا کے مشرکینوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے تو ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ سازشیں کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، دین کی خلاف باتیں کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے اس کی مخالفت کرنا. اور جب یہاں اس محفل میں آ کے بیٹھتے تو بڑی دین والی باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی سب پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے. یہ انسانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ایمان، ان کے دل ایمان سے خالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، وہ ان کی ہر چیز کو جانتا ہے. اب ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ان پر موت آتی ہے، موت کے وقت ان کا کیا حال ہوگا. جو اتنی بڑی یعنی ان کا ایک گناہ ہے کہ ایمان ظاہر کر رہے، ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے. تو ان کافروں کے لیے کیا بتایا گیا؟ فَكَيْفَ، تو کس طرح، اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہر کسی کو بیوقوف بناتے پھرے، لیکن ان کا عذاب موت سے ہی شروع ہو جائے گا. اور جب موت کے فرشتے جب آئیں گے روح لینے کے لیے تو ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے. حالانکہ حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہمیں کسی کو اگر مارنا ہو تو چہرے پہ کسی کے نہیں مارنا چاہیے، اس سے سخت منع کیا گیا ہے. اور دیکھیں اکثر مائیں بچوں کو چہرے پہ ہی مار دیتی ہیں، تو اس سے پلیز احتیاط کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے، کیونکہ چہرہ جو ہے انسان کا یعنی ایک چہرے سے اس کی عزت ہے اور چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اکرام دیا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مارنے سے منع فرمایا ہے. لیکن کافروں کے لیے فرشتے اس دن ان کے چہروں پر ماریں گے. اور وہ جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو انتہائی خوفناک اور سیاہ، بلیک، کالے چہرے ہوں گے فرشتوں کے. اور وہ اتنی اپنے ساتھ بدبودار کفن لے کر آئیں گے، اس کفن سے بدبو آ رہی ہوگی. اور اتنا اس انسان کی، جس کافر کی روح نکال رہے ہوں گے، اس کو قبض کرنے کے لیے جب آئیں گے تو اس کو ڈانٹیں گے، اس کو ڈپٹیں گے، اس کو مار مار کے کہیں گے کہ اپنی روح باہر نکال.
وہ کہیں گے کہ اے خبیث روح نکل اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ اس کو خوشخبری کس چیز کی دیتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، جہنم کے عذابوں کی اس کو بشارت دیتے ہیں۔ اب آپ امیجن کریں ایک انسان ہے جس کے سامنے اتنے خوفناک چہرے والے فرشتے اور وہ اتنا بدبودار کفن، اور اس کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب چل تیرا انجام جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے سخت ناراض ہے۔ اب یہ سن کے کوئی روح جسم سے نکلنا چاہے گی؟ تو اسی وجہ سے ان کی روح کیا ہے کہ اب جسم میں چھپنے لگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی جسم سے، وہ جسم میں چھپتی ہے، تو یہ پھر زبردستی کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ تو اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، ان کی چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکو جلنے کا عذاب۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کاش تم ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہاں انجام بتایا گیا کہ موت کے وقت ان پہ کس طرح ان کی روح نکالی جائے گی۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں ذَلِکَ، یہ اس لیے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْقَطَ، اور یہ ان کی روح اس طرح کیوں نکالی جائے گی، اور اس کی ریزن یہاں یہ بتایا گیا، یہ اس لیے کہ جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے انہوں نے اس کی پیروی کی۔ جو چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہی چیزوں کی انہوں نے پیروی کی، وہی چیزوں کو انہوں نے فالو کیا۔ اور دوسرا وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اس کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو ناپسند جانا۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، کون سی؟ ایک تو انہوں نے کون سی چیزوں کو فالو کیا؟ وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اور دوسرا اللہ کی رضا کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو خوش کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کی فکر ہی نہیں تھی، اس جیسے عمل انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اب ان کے اللہ تعالیٰ نے عملوں کو برباد کر دیا۔ یہ منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، اب انہوں نے جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں سب کے سب برباد ہو گئے، نیک عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسی لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے سنبھال کے رکھیں۔ اور کن کن چیزوں سے آپ کو پتہ ہے نیک عمل برباد ہو سکتے ہیں؟ اور نیکیاں کرنے میں انسان کو بڑی محنت لگتی ہے، نیکی کرنا آسان نہیں ہے، اور اس کے بعد اور بھی زیادہ جو مشکل چیز ہے نیکیوں کو سنبھال کر رکھنا۔ ہم کئی نیکیاں کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو عمل کس طرح برباد ہوتے ہیں؟ نیکیاں کفر کرنے سے۔ کتنی بھی نیکیاں کر لو، اگر کفر کیا ہے تو سب ضائع۔ شرک، ریاکاری، دکھاوا کرنا، شو آف، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں تو بس لوگوں کو پتہ چلے، ریاکاری، حرام کمائی جو کماتا ہے اس کے بھی کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح نجومی کے پاس جانا، لوگ جاتے ہیں نا اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ ہفتہ میرا کیسے نکلے گا، وہ آج کل ایپس بھی نکلی ہوئی ہیں واٹس ایپ پہ یا اس طرح، تو وہ اپنے ایک ہفتے کا پورا دیکھتے ہیں ایسٹرالوجی کے پاس کہ میرا ہفتہ کس طرح گزرے گا۔ تو جو لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں یا کوئی کاہن کے پاس جاتے ہیں اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں اس نے جو کہا ہے نا وہ صحیح ہے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی چیز یعنی اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ اسی طرح تکبر، یہ بھی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح احسان جتانا، ہم کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں لیکن احسان جتا کے ان نیکیوں کو ہم یہیں پہ برباد کر دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ نیکیاں کی، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر میں جو کام کرتی ہے اس کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اور پھر اس کو جتا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرنا، ان سے آگے بڑھنا،
یہ سارے بہت ساری وجوہات ہیں جن سے نیکیاں جو عمل ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، ہم منافقت سے دور رہیں اور ہمارے دل تدبر کرنا جانیں۔ قرآن کو ہم نے دل سے سننا ہے، ان کانوں سے نہیں۔ یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا تھا۔ اگر ہم بھی اس کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دل سے سننا ہوگا، دل سے لینا ہوگا ان آیتوں کو۔ سورہ محمد آیہ نمبر 29 سے، ام حسبہ کیا گمان کیا، الذین فی قلوبہم ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مردن روگ ہے، مرض ہے، اللن کہ ہرگز نہیں، یخرج اللہ نکالے گا اللہ اضغانہم ان کے کینے۔ یہاں منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ منافق یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہیں وہ مومنوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں منافق؟ کیونکہ منافق اسلام سے اور مسلمانوں سے اور جو کوئی اسلام کی مدد کرنے والے ہوتے ان کے لیے حسد اور کینہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا جو کسی کو نہیں پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو یہاں ان سے یہی فرمایا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو تمہارے دلوں میں جو حسد اور کینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 30 میں وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے تو آپ ان کو ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہے تو آپ کو منافقین دکھا دیتے اور آپ واضح طور پر انہیں پہچان لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے منافق بتا دیتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب منافقوں کا نہیں بتایا، کچھ منافق جو تھے ان کا بتایا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی مخلوق کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ مدینہ میں بہت سارے منافق تھے جو ظاہر طور پہ تو نا مومن بن کے دکھاتے تھے اور اندر سے مسلمانوں کے لیے حسد اور کینہ اور ان کے خلاف چالیں چلنا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی پردہ پوشی فرمائے، ان کو ایکسپوز نہیں کی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے۔ کچھ منافقوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، سب کا نہیں بتایا تھا کہ سب میں کون کون منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پردہ پوشی کی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس قدر رحم کرنے والا ہے۔ انسان اتنی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ ان پہ پردے ڈال کر رکھتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر میری اور ہم اپنی مثال دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم میں کتنے عیب ہے، ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم نے کتنی گناہ کے کام کیے ہیں، کتنے بے حیائی کے کام کیے ہیں، کتنے گناہوں کے کام کیے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا، ظاہر نہیں کر دیتا۔ آج ہم سب کے سامنے بڑی عزت کے ساتھ چلتے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عزت کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ایکسپوز کر دے، ہمارے عیبوں کو سب کے سامنے لا دے، تو ہم تو اپنے گھروں سے بالکل باہر ہی نہ نکلے، کسی کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ ہماری ایک ایک چیز، ہماری ایک ایک عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ لیکن کتنا شفیق اور کتنا رحم کرنے والا رب ہے کہ وہ ہماری ہر چیزوں کو ایکسپوز نہیں کر دیتا۔ ہم اپنے گھر میں خود دیکھیں، اتنے قریبی رشتے جس سے ہم اتنے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہی رشتے کہیں نہ کہیں کسی محفل میں ہماری برائیاں کر ہی دیتے، ہماری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپوز کر ہی دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ پھر ایسے رب کے لیے قربان جائیں کہ دل کرتا ہے کہ ایسے رب کی بس ہمیشہ سجدے میں پڑے رہے، ایسے رب کی قدر کیوں نہ کریں پھر ہم، جو قدرت رکھتے ہوئے بھی ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔
جو ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ورنہ ہم اس عزت کے لائق بھی نہیں ہیں، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تو وہاں منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پردہ پوشی فرمائی۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، یقیناً آپ پہچان لیں گے ان کو، فی لحن القول، ان کے انداز گفتگو سے، اور آپ ضرور انہیں ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان منافقوں کو ان کے باتوں کے انداز سے، ان کے باتوں کے سٹائل سے جانتے تھے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ دیکھیں، ہم عام انسان بھی کسی انسان کے بارے میں اتنا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کی یعنی بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی آپ کی چاپلوسیاں کرتا ہے، بڑا یعنی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب وقت آتا ہے تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایک نہ ایک دن تو اس کی سچائی سامنے آ ہی جاتی ہے نا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ میرا مخلص دوست نہیں ہے، یہ بس مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو ایک عام انسان بھی ایک انسان کو سمجھ سکتا ہے کہ کب وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے، کب وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی منافقوں کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیتے تھے۔ اب آیت نمبر ہم 30 دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی 31، اس آیت میں واقعی ہمارے لیے بہت بڑا یعنی اگر ہم لیسن سیکھنا چاہے، سبق سیکھنا چاہے، تو اس سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم، ہم معلوم کر لیں، ہم جان لیں، المجاہدین، مجاہد کون ہیں، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر آزمائش کے کوئی اس دنیا سے چلے جائے۔ آزمائشیں، امتحان ضرور آئیں گے، اور بار بار آتے رہیں گے۔ اور کب تک آئیں گے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے۔ تو امتحان کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ صبر کرنے والا اور جہاد مطلب سٹرگل کرنے والا کون ہے، اور صبر کرنے والا کون ہے۔ اب دیکھیں، ہم پچھلی آیت میں، آیت 30 میں ہم نے دیکھا واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر یہاں پہ آیت نمبر 31 میں حتیٰ نعلم، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک ہم معلوم کر لیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون جہاد کرنے والا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، اللہ تعالیٰ یہ بات تم پر بھی ظاہر کر دے گا، اور لوگوں کو بھی ظاہر کر دے گا کہ تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں اور مجاہد کون ہیں۔ ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ اس بندے کو خود بھی نہیں پتہ رہتا ہے، جیسے ہم بھی اپنے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، میں اللہ سے بڑی راضی ہوں، میں بڑی صبر کرنے والی ہوں۔ تو یہ جو ہم باتیں کہتے ہیں، جو ہم عام حالات میں جو ہم کہتے ہیں، تو جب تک امتحان نہ آئے، آزمائش نہ ہو، تو ہم اپنی باتوں کو پروف کیسے کر سکیں گے؟ عام حالات میں سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو دیکھیں ہم پھر یہ کر کے دکھائیں گے۔ اور واقعی پھر جب اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، اسباب بناتا ہے، تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر بہانے بنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلص لوگ جو ہے، جو سچے لوگ ہیں، ان کو جنت میں ڈالنا ہے، اور جنت باتوں سے، دعوے کرنے سے نہیں ملتی ہے۔ جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو پروف کر کے دکھانا ہے۔ باتیں کرنے میں کیا بڑی بات ہے، بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اب پتہ کب چلتا ہے عمل کا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، وہ امتحان کے وقت پتہ لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز لے کر آتے ہیں
ایسے حالات بناتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میری زندگی میں اس طرح یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آزمائش کیوں آئی ہے، یہ امتحان کیوں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حالات اور سچویشنز ایسے لے کر آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، بس ظاہر کرنا ہے کہ کون سنسیئر ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ مشکلات آتی ہیں، اور فوراً مشکلات آنے پر کیا اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتی ہیں، شکایتیں کرنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ دیکھ لیں، ہو گیا نا امتحان۔ اگر عام حالات ہوتے تو یہ شاید یہ بات ان کے دلوں میں چھپی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا تو اب پورا پتہ چل گیا، کون کھرا ہے کون سونا ہے، کھرے کھوٹے کا پتہ چل گیا۔ اور ہر کسی کا امتحان چل رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی امتحان میں ہے۔ سب کے پرچے الگ ہو سکتے ہیں، کوئی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی مال سے، کوئی صحت سے، کوئی رشتوں سے، لیکن آزمائش تو ہم سب کی چل رہی ہے۔ یہی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کا کہ یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، تیرے ہر کام میں حکمت ہے۔ یہی وقت ہے اپنے رب کو اپنی محبت دکھانے کا، یہی وقت ہے اپنے رب کو دکھانے کا کہ یا اللہ میں تیرے ہر فیصلوں پر راضی ہوں۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحان ہمیں چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اکثر ان امتحانوں میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے امتحانوں میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی نہیں قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر چھوٹا سا بھی امتحان آئے دل ملا کر رہ جاتے ہیں، اور اتنی ناشکری کہ جیسے دنیا میں کوئی اور چیز، زندگی میں کوئی اور چیز بھلائی کوئی ملی ہی نہ ہو اللہ سے۔ انسان یہ سوچے کہ یا اللہ اگر مجھے ایک چیز نہیں ملی تو یا اللہ تیری بے شمار نعمتیں میرے پاس ہے، تیرا شکر ہے یا رب۔ تو آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے، ہماری چیکنگ ہو رہی ہے، اور کون صبر کرنے والا ہے، کون جہاد کرنے والا ہے، جہاد یعنی کون سٹرگل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور وہ جان لے، تمہارے حالات کو جانچ لے، حالاتوں کو بھی جانچ لے۔ تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے، مشکلات میں ایک دم سے اسٹریس نہیں ہو جانا ہے۔ ہماری آزمائش تو یقین جانیں اتنی چھوٹی آزمائشیں ہیں، اور ہم اسی میں اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اس طرح آزمایا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں پہ چلائی جاتی، لوہے کی کنگھییں جسم پہ چلانا، تو سوچیں کہ جب وہ لوہے کی کنگھی چلے گی تو کس طرح گوشت پورا نکل آتا ہوگا۔ آرا لے کر سر سے لے کے پیر تک چیرا جاتا ان کو۔ اور ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ جو تیل ہے اتنی یعنی گرم تیل جس کو بہت زیادہ بوائل کیا گیا، اس تیل میں ایک ماں کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس تیل میں ڈالا گیا، گرم تیل میں، لیکن پھر بھی وہ استقامت سے رہے، ڈٹے رہے، وہ نہ انہوں نے اللہ سے کوئی شکایت کی، نہ انہوں نے بدگمانی کی، نہ اللہ سے ناراضگی دکھائی۔ دیکھیں سبحان اللہ، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دنیا زندگی میں ہماری آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، جیسے اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ تو آزمائشوں میں ہماری چیکنگ ہو رہی ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 32 میں ان الذین کفروا، اب یہاں کافروں کی بات آئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، کفر کرنے کے بعد انہوں نے روکا، کس چیز سے روکا؟ ان سبیل اللہ کی راہ سے روکا، وشاق الرسول، اور مخالفت کی رسول کی۔ پہلی چیز کفر کیا، اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے راستے سے روکا۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ خود بھی اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں۔
تو یہاں انہوں نے کفر کیا اور خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا اور رسول کی مخالفت کی. من بعد ما تبین، اس کے بعد ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، ان کے سامنے ہدایت کو واضح کر کے دکھا دیا گیا، سب چیز ان کے سامنے کلیئر تھی، پھر بھی انکار، پھر بھی رسول کی مخالفت. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئن، کچھ بھی. اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہاں لیکن وَسَيُحْبِطُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے خود کے اعمال برباد ہو جائیں گے ان 3 عمل کی وجہ سے: کفر، اللہ کے راستے سے روکنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. اور پھر اس کے بعد یہاں آیت نمبر 33 میں یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک ایمان والوں کے لیے ایک حکم آیا ہے. تو کیا حکم ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. اپنے عملوں کو اگر اطاعت اللہ کی نہیں کرو گے، رسول کی نہیں کرو گے، تو عمل ضائع ہو جائیں گے. آیت 34 میں ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ثم پھر ماتوا، وہ مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ کفار، کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور پھر کافر ہی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جو ہو اس کو جس کے لیے چاہے وہ بخش دے. صرف شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. ہاں زندگی رہتے ہوئے اس زندگی میں اگر شرک سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخش دے گا، لیکن اگر شرک کے ساتھ، شرک پر کسی کی موت آئی ہے، اس کے لیے تو پھر جنت حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نہیں اللہ تعالیٰ بخشیں گے. اب آیت 35 میں ولا تہینوا، تم نہ کمزور پڑو. یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرما رہے، مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم کمزور نہیں پڑنا، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں اب تم کمزوری نہ دکھاؤ. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ تم دشمنوں کو صلح کی طرف بلاؤ. یعنی اب اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس قوت ہے، تمہارے پاس تعداد ہے اور تمہارے پاس ساز و سامان کی کثرت بھی ہے، تو اس حالت میں دشمن کے ساتھ، دشمن کو صلح و سلامتی کی دعوت نہ دو. ہاں لیکن اگر البتہ تمہارے دشمن، ان کے پاس زیادہ قوت ہے تم سے زیادہ، ان کے پاس زیادہ تعداد ہے، تو اس وقت جو حاکم ہے وہ ایک مصلحت کو سمجھتے ہوئے اگر کفار سے صلح کی پیشکش کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن تمہارے پاس قوت بھی ہے، تعداد بھی ہے، تو تم کیوں پھر صلح کرتے ہو؟ اب اگر صلح کریں گے تو کفر کو بڑھاوا دینے کے برابر ہے، یہ کفر میں مدد کرنے کے برابر ہے. تو اب دشمن سے تم زیادہ اسٹرانگ ہو، دشمن سے تم زیادہ طاقتور ہو، تو تم اب اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو. لیکن دیکھیں یہاں پہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح نہیں کرنا ہے. یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں. ہر وقت ان سے صلح کرتے رہیں گے تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ ان کو ان کے کفر پہ بڑھاوا دینا. تو مصلحتاً ان سے صلح کی جا سکتی ہے. جیسے کہ کفار قریش نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ صلح کر لی جائے اور 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا عہد لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرما لیا تھا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، جبکہ تم ہی غالب ہو.
تو اب تم آگے بڑھو۔ لیکن اگر مسلمان تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تو ایسی حالت میں لڑائی کی نسبت اگر صلح کر لیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کر لیں پھر، اور اس کے بعد واللہ معکم، اور یاد رکھیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس میں ایک بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست بشارت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں پر فتح اور غلبہ حاصل ہو کے رہے گا۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے صالح اعمال کو اٹھا کر رکھے گا، اس کا پورا پورا اجر و ثواب دے گا، تمہیں اس سے محروم نہیں کرے گا، اسے ضائع بھی نہیں کرے گا۔ پچھلے ہم نے دیکھا ہے نا آیتوں میں کہ اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا، اور یہاں مومنوں کے بارے میں کیا بتایا کہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی کم بھی نہیں کرے گا، کوئی چیز گمے گی بھی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی بھی تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ آج کی آیتوں میں سیکھا یہ ہے کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی، بار بار آئیں گی آزمائشیں، ثابت قدم رہنا ہے، اس وقت اللہ کی رضا سے راضی رہنا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں، ناراضگی نہیں، کیونکہ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے اور کون جہاد اسٹرگل کرنے والا ہے۔ سورہ محمد آیہ نمبر 36 سے 38 تک، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سورے میں سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور ساتھ ساتھ اسے لوگوں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ اور آج کی آیتوں میں دنیا کے حقیر ہونے کا بیان ہے، تو بہت انٹرسٹنگ آیت ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں، انما، بس، صرف، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعبوں و لہو، تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، اور یہ دنیا ہمیں کتنی پسند ہے، دیکھ لیں، اس دنیا کے پیچھے مرے جاتے ہیں ہم، اور یہ ہمیں اتنی پسند ہے کہ سارا کا سارا وقت ہم اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کی حقیقت یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ اور دیکھ لیں، جب ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا، یا قرآن کی طرف اگر کسی کو کہیں کہ قرآن سمجھیں، قرآن کا وقت نہیں ملتا، علم حاصل کریں تو علم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے وقت نہیں ملتا، کہاں جا رہا ہے یہ سارا وقت؟ کھیل تماشے میں، فرصت ہی نہیں ہے۔ کھیل تماشا یعنی یہاں پہ لعب و لہو کا معنی یہ ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں، نہ تو اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، 24 گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے، پورا دن ہمارا کدھر گزرتا ہے؟ دنیا کے کاموں میں۔ اگر کوئی بھی عبادات لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، فرصت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کھول کھول کے، کہ اکثر ہم یہ بات کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں اتنے اٹریکشنز ہے، یہ دنیا اتنی چکا چوندھ ہے، اس کی چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم میں، انسان میں حسرتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ہر کسی کی طرف دیکھیں گے، اس کی چکا چوندھ اٹریکشن کی طرف دیکھتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، ہائے کاش میرے پاس بھی ہوتا، ہائے کاش میں بھی اس کی طرح ہوتی۔ تو یہ دنیا کی اٹریکشنز انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، بہت ہی چھوٹی سی، ایسے جیسے بس ایک مسافر ایک راستہ، آپ ایک مسافر دیکھ لیں کہ جب وہ ایک راستے سے گزرتا ہے تو کتنا اس کا ایک قلیل وقت ہے۔ اور دنیا کی حقیقت میں یہ بھی ہے کہ جیسے صبح کی
اور بس عصر کے ٹائم تک جیسے جانے کا وقت آ گیا ہو، اتنی قلیل زندگی، اور ہم اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری ہماری کوششیں، سارا وقت اس دنیا کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کاش اس کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہاں کی نہ خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ یہاں کے غم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر یہاں خوشی ملتی ہے تو اتنا اپنے آپے سے نکل جاتے ہیں خوشیاں منانے میں کہ نہ نماز کا ہوش رہتا ہے، نہ اللہ کی رضا یاد رہتی ہے۔ خوشیوں کے موقع دیکھ لیں، کسی گھر میں اگر شادی کا ہی موقع آ جائے تو کتنوں کو یاد رہتی ہے کہ نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، کتنوں کو اس وقت حجاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر کا خیال رہتا ہے کہ اس میں بے حیائی نہ ہو۔ خوشیوں میں تو اپنے آپے سے ہی نکل جاتے ہیں، اور اگر اس دنیا کے غم آتے ہیں تو وہ غم میں پھر اپنے آپ کو اتنا مبتلا کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور ہر چیز کو جیسے دنیا سے جیسے دل ہی اٹھ جاتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کوئی کسی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، نہ عبادتیں کرتے ہیں، نہ کسی سے میل جھول کرتے ہیں، بس ایک ڈپریشن موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہم نے سمجھنی ہے۔ یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور یہاں کے غم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ سب کھیل تماشے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر جب وہاں پہ اگر کوئی کسی کو خوشی ملتی ہے تو اس کی خوشیاں بھی پھر ہمیشہ کے لیے وہ خوشی میں ہیں، اور اگر وہاں کسی کو غم ملتے ہیں تو وہاں کے غم بھی پھر ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پھر وہاں کی خوشی اور غم کا ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ تو دیکھیں، آج ہم جائزہ لگائیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہماری زندگی کا ہم زیادہ وقت کس میں لگاتے ہیں؟ کھیل تماشوں میں۔ کتنی افسوس والی بات ہے نا، اکثر آپ عورتوں سے پوچھ لے گھر میں، خود ہی کہتی ہیں کہ آج نماز کا وقت نہیں ملا۔ کہاں؟ دنیا کی وجہ سے۔ علم سیکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بس اتنے اٹریکشنز ہیں، دنیا کی چیزوں سے نکلنا ہی نہیں ہوتا، اتنے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں کہ عبادتوں کے لیے ہی وقت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو بس کھیل تماشا ہے، یہ بس یہاں پہ، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بہت پیاری حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیرین اور شاداب سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، بس وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جیسی دکھتی ہے نا دنیا، یہ ایسی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، تو اس کے پیچھے زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کھیل تماشا ہے اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر بھی ہمیں اس بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ اور یہ بھی اس میں دیکھیں کہ اگر ہم ایک چھوٹے سے اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں اس دنیا کی حقیقت کو، تو ایک فروٹ، آپ ایک کوئی پھل امیجن کریں، وہ پھل دیکھنے میں کتنا فریش تر و تازہ لگتا ہے، اور اس کا ذائقہ، ٹیسٹ بھی اس کا اتنا اچھا ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ اتنا اٹریکٹیو، اتنا خوش رنگ ہے کہ دل اس کی طرف خود بخود اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے جتنی بھی یہ دنیا میں چیزیں ہیں اور اس کا مال ہے، وہ اسی طرح انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے نا پھر ہمارا، کہ اتنی اٹریکشن ہے اس میں، لیکن پھر بھی ان اٹریکشنوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے لیے، اپنے لیے، اب اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ دنیا میں ہم نے اپنا سارا وقت نہیں گنوا دینا ہے۔ نمازوں کے لیے وقت نکالیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، علم سیکھیں، علم سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالیں، ورنہ یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی رہے گی، اور جب جانے کا وقت آئے گا تو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا پھر۔ اور پھر فرمایا، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ۔ اب دیکھ لیں، دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن ہاں اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ اب دو چیزیں، کہ کھیل تماشا ہے لیکن اللہ پر ایمان لانا ہے، اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر،
تقوی کا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا، تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ سے گناہوں سے دور رہنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھ بڑھ کر نیک کام کرنا، ایک احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انسان اگر تقوی اختیار کرتا ہے، یؤتیکم، تو وہ تمہیں دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اجورکم، تمہارے اجر، تمہارے اجر، تمہارا ریوارڈ تمہیں دے گا، ولا، اور نہیں، یسألکم، وہ نہیں مانگتا تم سے، اموالکم، تمہارے مال نہیں مانگتا وہ تم سے۔ یہاں پہ اس بات کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو زکوٰۃ کا حکم آیا ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ تو دینا ہے، اور وہ بھی کب؟ جب مال زیادہ ہو، جب ایک زکوٰۃبل اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، تب ہی آپ کو زکوٰۃ دینے کا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دیں، وہ بھی سال میں ایک دفعہ 2.5%، جسٹ اتنا ہی۔ اور اس میں یہ ہے کہ مسکینوں کا بھی بھلا ہوگا، جو غریب ہے، فقیر ہے، ان لوگوں کا بھلا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں تمہارے لیے بھی اس میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے گا، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا کہ تم جب ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہو اپنے مسکینوں کو، تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، ثواب بھی تمہیں ہی ملے گا۔ تو اتنی چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، دیکھ لیں، اور اس کے اوپر بھی آج کل مومنوں کا حال دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ کئی ایسے مومن ہیں کہ سالوں سال زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور زکوٰۃ دینے والی بات آ جاتی ہے تو اتنا مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں کہ ہائے ہماری تو ہر سال اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، لوگ اس ڈر سے خریدتے بھی نہیں ہے کہ یہ کیا بات، بس ہم لے کے رکھیں اور ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ زکوٰۃ سے اتنا ڈرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مانگ لیا ہے ہم سے، اتنا زیادہ ہم کہاں سے نکالے۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان، اگر اللہ تعالیٰ یسألکموہا، اگر وہ سوال کرے تم سے، اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے، سوال کرے یا مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، پھر وہ اصرار کرے تم سے کہ اللہ تعالیٰ پابندی لگا دے کہ تم نے لازمی کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے، تمہارا سارا مال ہی تم سے پوچھ لے، تمہارے مال میں سے کچھ زیادہ پرسنٹیج پوچھ لے۔ اب زکوٰۃ کے لیے 2.5% ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ 50% پوچھ لیں اور وہ بھی پابندی لگا کے کہ دینا ہی دینا ہو، تو اس حال میں کیا ہوگا؟ تبخلو، تو تم بخیلی کرو گے، وَيُخْرِجْ، اور وہ نکال باہر کرے گا، اضغانکم، تمہارے کینے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور وہ زیادہ ہو، زیادہ مال اگر وہ تم سے پوچھے، تو اس وقت پہ پھر تمہارے اندر جو دل کے اندر جو کھوٹ ہے نا، وہ سارے نکل آئیں گے، پھر تم خود ہی کہو گے کہ یہ بڑا اچھا دین ہے، یہ بڑا اچھا اسلام ہے، ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، ہم ساری کی ساری کمائی بس ہم اس طرح دے دیں۔ 2.5% نہیں نکلتا ہے لوگوں سے۔ تو یہاں پہ اس بات کو بتایا گیا کہ اگر تم سے زیادہ مانگ لیا جائے تو تمہارے دلوں میں جو بخل ہے نا، تمہارے دلوں میں جو کھوٹ ہے، وہ سب ظاہر ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے کینے باہر آ جائیں گے، تمہیں لگے گا کہ ہائے اللہ نے یہ اتنا زیادہ کیسے مانگ لیا۔ پھر تم اسلام کے خلاف باتیں بناؤ گے، اسلام کے خلاف تم بغض رکھو گے کہ یہ تو ہماری ساری کمائی کے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بس تھوڑا سا 2.5% جو زکوٰۃ ہے اسی کا سوال کیا ہے۔ اب پھر نیکسٹ آیت میں، آیت نمبر ہماری لاسٹ آیت ہے، نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہا انتم، سو تم وہ لوگ ہو، تدعونا، کہ تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، کہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جب تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ، تو بعض تم میں سے، مَن يَبْخَلُ، تو پھر وہ بخل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات بتائی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو خرچ کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، بخیل۔ اور یہ بخل کرنا، وہ اپنی جانوں پہ خود بخل کر رہے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بس،
یبخلو وہ بخل کرتا ہے ان نفسہ اپنے آپ سے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اگر وہ خرچہ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے نفس سے ہی، اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے راستے میں وہ دوسروں کو نہیں دے رہا ہے تو دوسروں کا نقصان ہونا چاہیے. اس میں اس کا خود کا کیا نقصان ہے؟ یہ کیسے اپنے آپ سے کیسے بخل کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ خرچہ کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ اگر آگے دیتا تو یہ پھر اسے نیکی کماتا، اس سے وہ اجر بھی حاصل کر سکتا تھا. تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی نا بات، کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتا تو نیکی بھی لکھی جاتی اور اس کو اجر سے وہ محروم بھی نہیں ہوتا. تو وہ نہیں خرچ کر کے اپنے نفس پہ بخل کر رہا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہے، یا خود کا نقصان کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اجر سے محروم کر رہا ہے. دیکھیں دوسرے کاموں میں تو انسان بڑے آگے بڑھ کے خرچہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو مٹھیاں ایک دم تنگ ہو جاتی ہے. جب اپنے لیے خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنا ہے، اپنی گھر کی سجاوٹوں کے لیے خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ کے موقعوں پر خرچ کرنا ہے، تو ہاتھ کھلا رہتا ہے انسان کا. ہر برانڈڈ چیز لے کر آئیں گے، خوب خرچہ کریں گے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو مٹھیاں ہماری بند ہو جاتی ہیں. تو یہ انسان اپنے آپ پہ ہی بخل کر رہا ہے. اور بتا دیا گیا واللہ غنی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی کوئی نہیں ضرورت، وہ تو خود دینے والا ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے زمین آسمان بنے ہیں، وہ تو خرچ ہی کرتا آ رہا ہے سب پر، اس کے خزانوں میں کوئی نہیں کمی ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور بے نیاز ہے. وَأَنْتُمْ فُقَرَاء وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم محتاج ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، تمہیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑ جاؤ، اگر تم روح گردانی کرو، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اگر تم اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وہ تمہارے علاوہ کوئی اور لوگ بدل لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی پیروی اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا، ایسی قوم لے کر آئے گا جو تم سے بہتر ہوگی، جو تم سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت گزار ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچہ کرنے والی ہوگی. اگر تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا دین تو رک نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے کوئی کام نہیں رکیں گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اگر تم نہیں اطاعت کرتے، اگر تم نہیں خرچہ کرتے. تو دیکھیں آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اسی طرح کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچہ کرنے والے بنیں. اور آج اللہ تعالیٰ کی دین کو آگے لے جانے کے لیے مال کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ مال اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں پیچھے رہیں گے. دوسرے ریلیجنس کو دیکھیں، دوسرے مذہبوں کو دیکھیں، کس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، پیسے بھی لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں. کرسچن مشنریز کی طرف ہی دیکھ لیں آپ، کتنی محنت وہ کر رہے ہیں. اور ہمیں جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ ہم نے نہیں کچھ کرنا. جس نے دین کا کام کرنا ہے وہ بڑے بڑے علماء کرے، امام کرے، فلاں فلاں کرے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا ہے. اب یہ بہترین امت کا ٹائٹل لے کر تو بیٹھ جائیں گے اور کہتے بھی ہیں وی آر دا بیسٹ، ہم تو بہترین امت ہے. بہترین امت کس وجہ سے بنایا گیا؟ تاکہ تم لوگوں کو بھلائی نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ٹائٹل لینے کے مستحق بھی نہیں ہیں ہم. اور دیکھیں اگر یہ کام نہیں کرتے تو اس کا انجام دیکھیں. حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث میں ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اور ہم خود کہتے ہیں اتنے مہینوں سے اتنے دنوں سے میں دعائیں کر رہی ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو فریضہ ہے نا اس کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے، ہر کوئی کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کو، قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے شروع کی ہے یہ کوشش، آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اگر آج آپ نے سورہ محمد کی پوری تفسیر کمپلیٹ کی ہے، سنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے۔ تو اس کے شکرانے کے طور پہ جب اللہ نے آپ کو اس کی طرف ہدایت دی تو آپ بھی خیر خواہی دکھائیں، اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کی طرف کھینچ کے لے کر آئیں۔ اپنے خاندان سے شروع کریں، ایک ایک دو دو افراد سے شروع کریں۔ اور یہ کورس دیکھیں بہت آسان ہے، اتنا آسان کیا بتائیں، ہفتے میں 2 دن ایک 20-22 منٹ کی آڈیو مشکل ہے؟ یہ 20-22 منٹ یا 25 منٹ ہم اپنے بہن بھائی یا ماں باپ یا دوست احباب سے بات کرتے ہوئے ختم کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں ہم نے یہ ٹائم ختم کر دیا۔ کال پہ ہوتے ہیں، جب کال ختم ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو 20 منٹ 25 منٹ، یہ وقت ہم دیکھیں کتنی آسانی سے دنیا کی چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ جب تفسیر کی بات آتی ہے، قرآن سمجھنے کی بات آتی ہے تو یہ 20 منٹ ایسے لگتے ہیں جیسے پہاڑ ہو کہ اب یہ 20 منٹ کی ہم آڈیو سنیں۔ دیکھیں کوشش کریں، لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئے۔ قرآن سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ہمارا سورہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ دین کے کام میں دعویٰ کا کام کریں۔ اگر آپ خود نہیں بول سکتی، اگر آپ خود لوگوں تک نہیں آپ سمجھا سکتی تو ان کو اس کورس کے ساتھ جوڑ دیں آپ، اور ان کو ہمت افزائی کریں، ان کو بتائیں، شوق بڑھائیں ان کا۔ کچھ لوگ ہیں کہ بس نمبر دیتے ہیں، ان کو گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ نہیں، آپ نے پھر محنت بھی کرنی ہے، ان کا شوق بھی بڑھانا ہے، ان کے پیچھے لگے رہنا ہے کہ وہ سن رہی ہیں کہ نہیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ یہ چیز کو ہم گھر گھر لے جائیں، گھر گھر تک پہنچائیں کہ ہر کوئی قرآن کی تعلیمات کو لے سکیں۔ یقین کریں اتنی جہالت ہے آج اس امت میں، اتنی جہالت ہے، آج علم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ علم آج ہم نہیں پہنچائیں گے لوگوں تک، قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میرے کلام کو آگے کیوں نہیں پہنچایا تھا۔ تو ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ لنک شیئر کی جائے گی۔ آپ سب تو اصحاب القرآن گروپ میں آلریڈی ایڈڈ ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دعویٰ کا کام کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، تو پھر لوگوں کو قرآن سے جوڑنے والی بنیں۔ تو لنک شیئر کیا جائے گا، تو آپ ضرور یہ لنک شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے سورے سے وہ بھی جوائن ہوں گے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا یہ۔ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورے کو مکمل کیا ہے۔ اور آپ سب لوگ یہ ضرور کریں، جو پورے کمپلیٹ لیسن جنہوں نے سنے ہیں سورہ محمد کے، تو ایک ہیڈنگ دیں اور اس سورے میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس ضرور لکھیں کہ اس سورے سے میرے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ میں اس سورے کو مکمل کی ہوں۔ تو مجھے ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھیں کہ کون سے کرنے والے کام ہیں، کون سے نہیں کرنے والے کام ہیں سورہ محمد سے، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو لکھیں۔ دیکھیں ایز اے لسنر بس سننے والا علم نہیں حاصل کرنا ہے ہم نے، علم وہی اچھا ہے جو آپ سن بھی لے رہے ہیں، جس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، جسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس کی جستجو بھی کر رہے ہیں کہ میں اس سے کیا سیکھوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔